ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. دین سارا کا سارا قرآن کے اندر ہے. اللہ پاک ہم سے بلکہ تمام انسانوں سے یہ فرماتے کہ وہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں کو تالے لگے ہیں جو قرآن کو نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، نہیں دیکھتے تو تالے تو لازمی ہیں. جہاں اللہ پاک نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، بھی ہم نے پڑھا ہے تو یہ مہریں لگ جاتی ہیں. دین نے جس نے دین کو سمجھنا ہے وہ قرآن کو سمجھے. تو اللہ فرمایا فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر اور غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں کو تالے لگے. لیکن ایک بات ہے کہ قرآن کا ترجمہ ہر بندہ پڑھے، لیکن کسی استاذ کے زیر نگرانی پڑھے. خود پڑھے گا تو کئی آیات کا ترجمہ جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، یا اللہ کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے اور بندہ کچھ اور سمجھتا ہے. اللہ کا مقصد حضور نے سمجھایا حدیث کی روشنی میں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے. مثلا روزوں میں ایک صحابی نے جب یہ کہا اللہ پاک نے کہ جب کالی دھاری سفید دھاری سے الگ ہو جائے تو تم روزہ بند کر دو، تو انہوں نے ایک کالا دھاگا لیا، ایک سفید لیا، تکیے کے نیچے رکھ دیا، وہ دیکھتے رہے کہ جب ان کا میں فرق واضح ہو جائے تو پھر وہ روزہ بند کر دیتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. آپ نے کہا خدا کہ میں نے اس داری یا دھاگے کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو. اس کا مطلب وہ جو افق کے اوپر جو داریاں سفید یا روشنی آتی ہے وہ مطلب ہے. تو اب یہ عام بندہ کہاں سمجھے گا؟ تو پڑھنا تو چاہیے لیکن کسی استاد سے پوچھ کے. فرمایا فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ان کے ایک قرآن میں تدبر نہیں کرتے اور ان کے دلوں میں کیا تالے لگے ہوئے ہیں. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی، ان لوگوں نے منہ پھیر لیا حق آنے کے بعد. حق آ گیا، قرآن آ گیا، اللہ کی بات آ گئی، پھر منہ پھیرتے ہیں، پھر مرتد ہوتے ہیں. ان الذین ارتدوا، مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جو اسلام چھوڑ دے، ہندو بن جائے، سکھ بن جائے، ہاں جی عیسائی بن جائے، کوئی بن جائے، وہ مرتد ہوتا ہے. اور اسلام میں مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. اسلام کوئی معمولی دین تو نہیں ہے کہ اس کو تم پہلے قبول کرو پھر چھوڑ دو. چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص مرتد ہو گیا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو قید کیا جائے گا اور اس کے شکوک و شبہات کو دور کیا جائے گا. 3 دن تک اسے مہلت ملے گی. اگر 3 دن میں وہ نہ سمجھا تو پھر وہ اس کا سر قلم. مرتد کی یہ سزا ہے. تو فرمایا کہ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، یہ لوگ مرتد ہو گئے، پیٹ پھیر لیا من بعد ما تبین لهم الہدی، جب ہدایت آ گئی. ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے. تو فرمایا کہ الشیطان سول لهم واملی لهم،
یہ جو پیچھے پھرے ہیں یا اسلام چھوڑا ہے یا دین چھوڑا ہے، یہ شیطان کراتا ہے۔ سول لہم، ان کو پھسلایا ہے۔ شیطان کہتا ہے چھوڑو یار کیا کرتے، وہ املا لہم، اور لمبے لمبے وعدے، یہ ہوگا وہ کریں گے یہ کریں گے، یہ وعدے جو دور دور کے دیتا ہے، کون دیتا ہے؟ شیطان۔ یار ابھی جوانی ہے، ابھی تم دین پہ عمل کر لو گے، بہت ٹائم پڑا ہے، وہ لمبے لمبے وعدے کون دلاتا ہے؟ شیطان دلاتا ہے۔ سول لہم املا لہم، تو مرتد کون بناتا ہے ہمیں؟ شیطان بناتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، یہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو برا جانا ما نزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، اس چیز کو برا جانا تو مرتد ہو گئے۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، اور اس میں وہ اللہ نے جو نازل کیا ان کو برا لگا، تو اس میں جہاد کا بھی حکم ہے، جو منافقین کا پیچھے آپ نے ذکر سنا، تو جہاد کون کرتا ہے؟ تو اس کو برا سمجھتے تھے۔ اللہ نے یہاں ان کے اندر کی بات کو ظاہر کر دیا۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ سنطیعکم فی بعض الامر، منافقین نے کہا کچھ باتیں آپ کی ہم مانیں گے۔ حضور سے کیا کہا؟ کچھ باتیں مانیں گے۔ کون کون سی مانیں گے؟ جس میں ہمارا فائدہ ہوگا وہ مانیں گے، یعنی جو اسلام میں جہاد کیا، غلبہ حاصل ہو گیا، مال غنیمت مل گیا، تو اب اس تقسیم میں ہمیں بھی شامل کرو گے، یہ بات مانیں گے۔ کچھ بات مانیں گے لیکن ساری باتیں ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ یعلم اسرارہم، اور یہ جو مشورے کرتے ہیں اللہ ان کے مشوروں کو جانتا ہے۔ جو اسلام کے خلاف آج بھی جو پروپیگنڈا بے دین، ملحد اور کفار قسم کے لوگ دین کے خلاف کرتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کون کیا کر رہا ہے، کہاں سے کر رہا ہے۔ واللہ یعلم اسرارہم۔ اب یہ ہمارے آج کل کے جو حالات ہیں انڈیا اور پاکستان کے، پاکستانی لوگ اپنے ملک کے خلاف بول رہے ہیں، اور تو ہمارا ملک کیا ہے؟ ہمارا ملک تو اسلامی ملک ہے۔ اگر یہاں جنگ بھی ہے تو جنگ کے ٹائم تو نہ بولو نا، اس ٹائم تو ایک ہو جاؤ۔ تو سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کہ عجیب و غریب باتیں لوگ لکھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ فرمایا واللہ یعلم اسرارہم، اللہ ان کے اسرار کو، ان کی خفیہ باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پھر اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ماریں گے ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹھوں پر۔ یہ وقت یاد رکھنے کا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، یہ فرشتے جب آتے ہیں نا، جو برا آدمی ہوتا ہے، گناہگار آدمی ہوتا ہے یا کافر، اس کو مارتے ہیں، خیر تیری بدماشی اب ہم نکالتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا حالت ہوگی ان کی۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتے ان کو موت دیں گے، فوت کریں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ماریں گے ان کو چہروں پر، ان کے پیٹھوں پر۔ وجہ کیا ہوگی؟ ذالک بانہم اتبعوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ان باتوں کی تابعداری کی، ان باتوں کے پیچھے چلے، ما اسخط اللہ، جو اللہ کو ناراض کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کی موت کے وقت یہ حالت ہوگی، کیونکہ کن باتوں کی تابعداری کی؟ جو اللہ کو ناپسند ہے، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ دین پہ غلط بات کہنا، اللہ پہ کہنا، رسول پہ کہنا، قرآن پہ کہنا، مسجد پہ کہنا، شعائر اسلام کو برا سمجھنا۔ مسجد شعائر اسلام ہے، مینار شعائر اسلام ہے، داڑھی شاعر اسلام ہے، نماز شاعر اسلام ہے، خانہ کعبہ شاعر اسلام ہے، ان کے خلاف بولنا تو یہ اللہ کی ناراضگی کی باتیں۔ فرمائے کہ ان کو فرشتے چہروں پر اور پیٹھوں پر کیوں ماریں گے؟
ذالک بأنہم اتبعوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کی تابعداری کی ما اسخط اللہ، جو اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں یہ ان کے پیچھے چلے، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اللہ کے مرضی کو، اللہ کی خوشنودی کو انہوں نے برا سمجھا، چھوڑو جی۔ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، کتنی کیسی قرآن پاک جو ہے صاف بیان کرتا ہے۔ عقیدہ قرآن سے سیکھو، دین قرآن سے سیکھو۔ خیر ہے اگر ساری باتوں پہ ہم عمل نہیں کر سکتے تو سنیں تو صحیح، کہیں کسی وقت تو عمل کی توفیق ملے گی، اور جو سنتے ہی نہیں ہیں، جو سیکھتے ہی نہیں ہیں، انہیں تو عمل کی توفیق بھی نہیں مل سکتی ہے۔ فرمایا وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اللہ کی ناراضگیوں والی باتیں کرتے رہے اور اس کی رضا کی باتوں کو چھوڑتے رہے، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، کہ برا جانتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے سب عمل ضائع کر دیے۔ عمل کافر جو ہے وہ کتنا ہی عمل کیوں نہ کر لے، لیکن وہ راک کا ڈھیر ہے۔ راک کا پہلی شرط کیا ہے جی؟ ایمان ہے۔ ایمان اگر نہیں ہے تو تم کرتے رہو۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔